ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر عمینہ اقبال کے ساتھ نیوٹریشن کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ بات ہو رہی تھی بیلنس ڈائٹ کی اور فوڈ کو برن کرنے کے متعلق، فزیکل ایکٹیویٹی کی جب کبھی کسی کو تلقین کی جاتی ہے تو جو کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک بہت بڑا جم ہوگا جس کے اندر بہت ساری مشینیں بھری ہوئی ہوں گی اور انسان جا کر ایکسرسائز کر رہا ہوگا. ایک تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اتنا لمیٹڈ ہے ایکسرسائز کا کانسیپٹ؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ جو جا کر جم میں ایکچولی ورک آؤٹ کرتے ہیں، کیا ان کو اپنی ڈائٹ ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایگزرٹ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں؟ اچھا، بہت اچھا آپ کا ریلیونٹ سوال ہے. یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ ہم جم ہی جائیں تبھی فزیکل ایکٹیویٹی ہوگی. فزیکل ایکٹیویٹی بیسکلی جو گائیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہفتے میں 5 دن صرف یا کم از کم 30 منٹ کے لیے واک اگر کر لیں تو وہ کافی ہے. اب واک کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ٹریڈ مل ہی پر جا کے واک کریں. ہم گھر میں بھی واک کر سکتے ہیں، ہم اپنی چھت پر واک کر سکتے ہیں، ہم کہیں آنے جانے میں واک کر سکتے ہیں. تو یہاں سے ریکمنڈیشن شروع ہوتی ہے، اور قطعاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں کسی بہت مہنگے جم کی ممبرشپ لیں اور وہیں جا کے اگر ورک آؤٹ کریں تو ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا. بلکہ اس میں یہاں تک گنجائش ہے کہ بہت ساری خواتین کلینک میں آ کے کہتی ہیں کہ ہم ایک ساتھ 30 منٹ بھی نہیں نکال سکتے. تو یہاں تک اس میں گنجائش ہے کہ 10 منٹ کے اگر باؤٹس میں بھی اگر ہم دن بھر میں 3 دفعہ فزیکل ایکٹیویٹی کر لیں، واک کر لیں، تو دیٹ از سفیشینٹ. جی، تو یہ ہے. مگر آپ نے یہ سوال کیا ہے تو میں ایک بات آپ سے کرتی چلوں. مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم اتنی بھی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کر رہے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ہم ایک بہت بڑی انٹرنیشنل ریسرچ کر رہے ہیں پاکستان میں، جو دنیا کے کوئی 17 اور ممالک میں بھی ہو رہی ہے، اور ہم بھی اس کا ایک کیا کہتے ہیں کولیبریٹر ہیں. جی ہاں، تھینک یو، حصہ ہیں. تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کچھ پاکستان کا ڈیٹا بھی دیکھا تھا، تو بہت ہی شاکنگلی لو ہے فزیکل ایکٹیویٹی اکراس آل آکوپیشنس. مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ جو دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں صرف ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہے، بلکہ وہ لوگ جو بظاہر ہمارا یہ خیال ہے کہ بہت ایسے کام کر رہے ہیں جس میں بہت مزدوری کا کام ہے یا محنت کا کام ہے، وہ بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کام کی نوعیت بھی کچھ ہمارے ہاں ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی دن بدن بہت زیادہ کم ہوتی جا رہی ہے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے پروگرام کے توسط سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی عوام کو؟ جی بالکل. میں یہ کہوں گی کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، خاص طور سے وہ لوگ جو 40 سال سے زیادہ جن کی عمر ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنا 1-2 نمبر اپنے جو ہیں وہ یاد رکھیں. فون نمبر نہیں، بلکہ اپنا وزن اور اپنا ویسٹ سرکمفرنس، اور اگر ان میں تبدیلی نظر آئے تو کسی ڈائٹیشین سے کنسلٹ کریں تاکہ وہ ایک بیلنسڈ ڈائٹ پلان بنا سکیں آپ کے لیے، تاکہ اس کو وہیں پہ کنٹرول کیا جا سکے. کیونکہ موٹاپا جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر شروع میں ہی کنٹرول کر لیں تو بہتر ہے. ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گی، اور دوسرا میں یہ کہوں گی کہ سبھی لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ بیلنس ڈائٹ کھائیں تاکہ کوئی نہ ایکسس ہو کسی نیوٹرینٹ کا، نہ کوئی ڈیفیشنسی ہو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ کہ آج کے پروگرام میں آپ آئی ہوں، بہت ساری اہم معلومات ہمیں فراہم کی. آپ کے بلانے کا شکریہ. ناظرین، اجازت چاہنے سے پہلے میں آپ سے 2 باتیں کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ ایکسرسائز کا کانسیپٹ ضروری نہیں ہے کہ ہم جم سے ایسوشیٹ کر کے رہیں اور یہ سوچیں کہ جب جم جائیں گے تبھی ایکسرسائز کریں گے، یا جب مشین سامنے ہوگی تبھی ایکسرسائز کی جائے گی. ایکسرسائز کا کانسیپٹ اتنا سمپل ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی زندگی میں صرف اور صرف اپنا کام خود کرنے کی عادت ڈال لیں. مثال کے طور پر اگر ہمیں پانی بھی چاہیے ہوتا ہے تو ہم اگر گھر میں نوکر موجود ہو تو اس کو آواز دیتے ہیں، دروازہ کھولنا ہوتا ہے تو تب بھی نوکر کو یاد کیا جاتا ہے، یا اگر آپ کے گھر میں فرمانبردار بچے ہوں تو آپ ان کو آواز دے دیتے ہیں. اس کے بجائے خاص کر انگریزوں میں یہ چیز اکثر نظر آتی ہے کہ وہ اپنا کام جب بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ خود اٹھتے ہیں اور وہ خود کر کے آتے ہیں. صرف اس ایک عادت کو ڈال کر آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو کسی حد تک بڑھا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایکسرسائزز جو آپ ریگولر بیسس پہ کر سکتے ہوں اپنے ٹائم کے حساب سے، مطلب بہت سارے لوگوں کو اتنا وقت نہیں ملتا کہ وہ جم جا کر ایکسرسائز کر سکیں. ریگولر بیسس کے اوپر گھر میں سمپل ایکسرسائزز جن کے اندر کسی مشین کی ضرورت نہ پڑتی ہو، یا جیسے سمپل واکنگ ہے، تھوڑی سی ہائی اسپیڈ کے اوپر واک کر لی جائے ڈیلی اور ریگولرلی،
تو یہ آپ کی جو بھی فوڈ انٹیک ہے اس کو برن کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ کسی جم جائیں اور بہت زیادہ ہیوی ورک آؤٹ کریں جس کو آپ ریگولر بیسس پہ کنٹینیو نہ کر سکتے ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔